اور پھر ایک اور دھوکہ ہے، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کے نام تو ایک دھیلا بھی نہیں، وہ تو سارا آپ کے اپنے نام ہے، ایسے ہی بہانہ بنائے ہوئے بچوں، کس بچے کے نام؟ بچے نے تو 50 دفعہ کہا ہے کہ وہ ایک دکان بیچ دو، میں نے کام کرنا ہے، تو ابا کہتا مراں گا تو تاں بکے گی۔ ہاں بچوں کے لیے، کون کہتا ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو خواہشات ہیں جن پر ہمارا اپنا قبضہ ہے، اور کنجی تو ہماری جیب میں۔ دنیا اتنی سجا لینا، اتنی سوار لینا، بڑا ٹھنڈا اے سی چلتا ہے ہمارے کمروں میں، کھلی آنکھوں سے لوگ بستر سے اٹھ نہیں پاتے، آنکھیں کھل گئی ہیں، الارم بج گیا ہے، لیکن وہ بہت مزے کی پسند کی روٹی رات کھائی تھی، اپنی مرضی کا کھانا کھایا تھا، پیٹ بھر کے کھایا تھا، مرضی کے مشروبات پیے تھے، ٹھنڈے کمرے میں آرام ہے، کھل گئی ہے آنکھ، موٹے الارم نے آواز دیا اٹھو۔ پھر یہ غفلت ہے نا، دنیا جمع کر لی ہے نا ساری۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اگر یہ ساری آسانیاں نہ ہوں، دقتیں ہوں، کچھ رات کو ہمیں تھوڑا پسینہ بھی آئے، بار بار آنکھ کھلے، یہ مچھر کبھی نہ سونے دے، بار بار آنکھ کھلے، یہ تن آرام پسند نہ ہوں تو کچھ اٹھیں، کچھ رات کو گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں بھی تہجد پڑھی جا سکے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ تن آسان ہو گئے، مزاج نہیں رہا ہمارا، ہمیں آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، رونا آتا ہے اپنی اگلی نسل پر، رونا آتا ہے، یعنی بچے مدرسے میں پڑھنے والے، چونکہ وہ اے سی والے گھر سے اٹھ کے آتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کہتے ہیں جناب وہ کچھ گرمی زیادہ ہے تو میری کچھ طبیعت برداشت نہیں کرتی، تو میری اماں نے کہا تھا 4 چھٹیاں لے لو کہ موسم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر سے تعلیم ہو جائے گی۔ تو غور سے چہرے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اگر کل کو ہمیں جہاد پہ جانا پڑا تو ہم لوگ جائیں گے، ہم میدانوں میں نکلیں گے، ہم وہ لوگ ہیں جو سختیاں برداشت کریں گے، یہ والے لوگ ہیں جو میدان میں جائیں گے جو ایک منٹ کے لیے اتنی دنیا جمع کر لی، مرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بڑا مہنگا کاروبار کرتا تھا، عطر بیچتا تھا، مہنگا کاروبار ہے نا، عرب شریف کے اندر آپ جائیں تو جہاں سونے والی دکان ہوتی ہے اس کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں، مسجد نبوی میں دیکھ لیں، مہنگا کاروبار ہے یہ، اور اب میرا بزنس تھا، کاروبار تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بزرگ آ گئے، انہوں نے ایک شیشی دیکھی، خوشبو سونگی، دوسری، تیسری، چوتھی، اچھے سیل مین آگے بڑھ کے خود کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے بھی کہا بابا جی کیا چاہیے مجھے بتائیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے دھیمے، ٹھنڈے اور حوصلے والے لہجے میں کہنے لگے پتر دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنی مہنگا تو نے مال جمع کیا ہے، کبھی مرنے لگے گا تو یہ یاد آئے گا، کبھی وہ یاد آئے گا، کبھی سادہ کر لیں اس کو، سادہ کر لیں، کبھی اس سوسائٹی والا پلاٹ یاد آئے گا، کبھی ادھر والا یاد آئے گا، کبھی لاہور والا یاد آئے گا، کہاں مرنے کو جی چاہتا ہے۔ اور پھر ایک اور دھوکہ ہے، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کے نام تو ایک دھیلا بھی نہیں، وہ تو سارا آپ کے اپنے نام ہے، ایسے ہی بہانہ بنائے ہوئے بچوں، کس بچے کے نام؟ بچے نے تو 50 دفعہ کہا ہے کہ وہ ایک دکان بیچ دو، میں نے کام کرنا ہے، تو ابا کہتا مراں گا تو تاں بکے گی۔ ہاں بچوں کے لیے، کون کہتا ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو خواہشات ہیں جن پر ہمارا اپنا قبضہ ہے، اور کنجی تو ہماری جیب میں، کون کہہ رہا ہے؟ تو کبھی جا کے ملے گا ان کو جب موقع آئے گا۔ تو کہا یہ اتنا مال جمع کیا ہے تو پتر تیری جان تو مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو وہ غصہ کرتا ہے، طنز کرتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا تو میں نے جھٹ سے کہا، لوگ کہتے نہیں تم اپنی قبریں جانا ہے تو میں اپنی، کہتے میں نے جھٹ سے کہا، میں نے کہا بابا میری جان تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے پتر ادھر آنا ذرا۔ تو میں کاؤنٹر کے اوپر سے ہو کے بابا جی کے پاس آیا، وہ میری دکان کے فرش پہ لیٹے، کعبے کو منہ کیا، کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔